سورۃ التوبہ کے 9ویں رکوع کا آغاز ہے اور یہ 10ویں پارے کا 15واں رکوع ہے۔ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 67، المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، منافق مرد اور منافق عورتیں وہ ایک دوسرے سے ہیں، یعنی سب ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے ہیں۔ یأمرون بالمنکر، وہ برائی کا حکم دیتے ہیں، وینہون عن المعروف، اور وہ نیکی سے روکتے ہیں۔ تو برائی کا حکم دینا، نیکی سے روکنا کس کا طریقہ ہے؟ تو پردے سے روکنا، داڑھی شریف سے روکنا، دیگر نیکیوں سے روکنا، اور گناہوں کی دعوت دینا، گناہوں کی ترغیب دلانا، گناہوں پر کسی کو رغبت دلانا، یہ سارے طریقے کس کے ہیں؟ منافقوں کے۔ مومن ایسا نہیں کر سکتا، تو مسلمان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ، اور وہ اپنی مٹھی بند رکھتے ہیں، یعنی کنجوس ہوتے ہیں۔ تو کنجوسی کرنا بھی کس کا طریقہ ہے؟ منافقوں کا۔ نسوا اللہ فنسیہم، وہ اللہ کو چھوڑ بیٹھے تو اللہ نے انہیں چھوڑ دیا، یعنی انہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لیے عذاب کو مقرر فرمایا۔ ان المنافقین هم الفاسقون، بے شک منافقین ضرور پکے نافرمان ہیں۔ وعد اللہ المنافقین والمنافقات والکفار، اللہ تبارک و تعالی نے منافقین مردوں اور منافق عورتوں سے اور کافروں سے وعدہ فرمایا۔ نار جہنم خالدین فیہا، جہنم کی آگ کا، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ ہی حسبہم، یہ جہنم کی آگ انہیں عذاب دینے کے لیے کافی ہے۔ ولعنہم اللہ، اور اللہ نے ان پر لعنت فرمائی۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور ان کے لیے ہمیشہ رہنے والا عذاب ہے۔ كَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ، جیسے وہ جو تم سے پہلے تھے، كَانُوا أَشَدَّ مِنكُمْ قُوَّةً، تو وہ تم سے زیادہ طاقتور تھے۔ وَأَكْثَرَ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا، ان کے مال بھی زیادہ تھے، ان کی اولاد بھی زیادہ تھے، لیکن اللہ کے عذاب کا وہ مقابلہ نہ کر سکے۔ فَاسْتَمْتَعُوا بِخَلَاقِهِمْ، تو تم اپنا حصہ برت لو، یعنی تم اپنی تقدیر میں لکھا ہوا رزق استعمال کر لو دنیا کے اندر۔ فَاسْتَمْتَعُوا بِخَلَاقِهِمْ، تو انہوں نے اپنا حصہ استعمال کیا۔ فَاسْتَمْتَعْتُمْ بِخَلَاقِكُمْ، تو تم نے بھی اپنا حصہ استعمال کیا، یعنی مراد یہ ہے کہ جس طرح انہوں نے دنیا میں مہلت سے فائدہ اٹھا لیا اور وہ دنیاوی تھوڑا نفع اٹھایا، لیکن حقیقی فائدہ وہ نہ اٹھا سکے۔ حقیقی فائدہ یہ تھا کہ وہ دنیا کو آخرت کی کھیتی بناتے۔ كَمَا اسْتَمْتَعَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ، تو تم بھی اپنا حصہ برت لو جس طرح تم سے پہلے لوگوں نے اپنا حصہ استعمال کیا۔ بِخَلَاقِهِمْ سے مراد ہے ان کا حصہ۔ وَخُذْتُمْ، اور تم بھی بےہودگی میں پڑے، فضولیات میں پڑ گئے۔ کالذی خاضوا، جس طرح وہ فضولیات میں پڑ گئے۔ پھر اس آیت کریمہ کو غور سے سنیں کہ تم سے پہلے لوگ قوت میں بھی زیادہ تھے، مال اور اولاد میں بھی زیادہ تھے۔ فاستمتعوا بخلاقہم، تو وہ اپنا حصہ برت گئے۔ فاستمتعتم بخلاقکم، تو تم اپنا حصہ برت لو۔ کما استمتع الذین من قبلکم بخلاقہم، جس طرح تم سے پہلے لوگوں نے اپنا حصہ برت لیا، یعنی یہ وقت ہمیشہ رہے گا نہیں، دنیا سے تمہیں جانا ہے، اور دن بدن ہم موت کے قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ کسی نے کیا خوب بات کہی، اس نے کہا کہ لوگ سال مکمل ہو جاتا ہے تو سالگرہ مناتے ہیں، خوشی مناتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا یہ تو غم منانے کا دن ہے، خوشی منانے کا دن کیسے ہے؟ غم منانے کا دن اس لیے ہے کہ انسان جو دنیا کے اندر آیا اور وہ جو زندگی لے کر آیا، مثلا 60 برس کی زندگی لے کر آیا اور اس کے 50 سال گزر گئے، اب جب 1 سال مزید گزر گیا تو اس کی زندگی میں 1 سال مزید کم ہو گیا، تو اسے تو غم منانا چاہیے
کہ زندگی کا 1 سال میں نے اور ضائع کر دیا، کون سی اللہ کی عبادتیں کی ہیں، کون سا میں نے آخرت کی تیاری کے لیے کام کیا، تو وہ تو موت کے قریب جا رہا ہے، تو یہ غم کے دن ہے نہ کہ خوشی منانے کے دن ہے۔ اولئک حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں اور آخرت میں ان کے اعمال برباد ہو گئے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور وہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ أَلَمْ يَأْتِهِمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، کیا ان کے پاس ان سے پہلے لوگوں کی خبریں نہیں آئیں؟ قوم نوح وعاد وثمود، نوح علیہ السلام کی قوم، قوم عاد، قوم سمود، وقوم ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کی قوم، واصحاب مدین، اور مدین والے یعنی شعیب علیہ السلام کی قوم، والمؤتفقات، اور وہ بستیاں کہ جنہیں الٹ دیا گیا تھا یعنی حضرت لوط علیہ السلام کی قوم، کیا ان کی خبریں ان کے پاس نہیں آئیں کہ وہ اس سے عبرت حاصل کرتے؟ اتتہم رسلہم بالبینات، ان کے پاس رسول روشن نشانیاں لے کر آئے، لیکن انہوں نے انکار کر دیا، انکار کر کے گناہ کر کے انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ فما کان اللہ لیظلمہم، تو اللہ کی شان نہ تھی کہ ان پر ظلم کرتا، ولکن کانوا انفسہم یظلمون، بلکہ وہ خود ہی اپنی جانوں پر ظالم تھے۔ یہ تو کافروں اور منافقوں کا ذکر تھا، اب مومنین کی شان بتائی جا رہی ہے۔ اللہ ہمیں کامل مومن بنائے۔ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، اور مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں ایک دوسرے کے رفیق ہیں، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ وہ تعاون کرتے ہیں۔ کس پر تعاون کرتے ہیں؟ کن معاملات میں؟ نیکیوں میں۔ یأمرون بالمعروف، وہ بھلائی کا حکم دیں، وینہون عن المنکر، اور برائی سے منع کریں۔ تو مومن ایسا ہوتا ہے، وہ بھلائی کا حکم دیتا ہے اور برائی سے روکتا ہے۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور وہ نماز قائم رکھتے ہیں۔ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور وہ زکوٰۃ دیتے ہیں۔ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور وہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانتے ہیں۔ اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، سیرحمہم اللہ، ان قریب اللہ ان پر رحم فرمائے گا۔ ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے۔ وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات، اللہ نے مسلمان مردوں اور عورتوں سے وعدہ فرمایا، جنات، ایسے باغوں کا، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں رواں دواں ہوں گی، جن کے نیچے نہریں رواں دواں ہیں، خالدین فیہا، وہ جنتی ان میں ہمیشہ رہیں گے، ومساکن طیبۃ فی جنات عدن، اور پاکیزہ مکانوں کا اللہ نے وعدہ کیا جو بسنے کے باغات میں ہیں، یعنی اونچے اونچے محلات جو ایسی جنت میں ہیں کہ جس میں ہمیشہ رہنا ہے۔ اللہ اکبر، جنت کی ساری نعمتیں سبحان اللہ بڑی بڑی نعمتیں ہیں، لیکن جنت کی ایک نعمت ایسی ہے جو سب سے بڑھ کر نعمت ہے، وہ یہ ہے کہ جنت میں جو جائے گا وہی جائے گا جس سے اللہ راضی ہوگا، اور اللہ کی رضا یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ، اور اللہ کی رضا سب سے بڑی نعمت ہے۔ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اللہ ہمیں کامیابی عطا فرما۔